السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساجدہ کے حوالے سے، کیونکہ ساجدہ آج کل بہت زیادہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس پہ اس کی دوستی کا صحیح اثر ابو ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو دوستی کا اثر لے لیتے ہیں، ورنہ میرے جیسی بندی تو اپنی دنیا میں مست رہنے والی، مگن رہنے والی بندی ہے، میں تو کسی چیز کا اثر لیتی نہیں ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی دوستی کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے ساتھ مل کے انہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ جھوٹ ہم نے شروع تو کر دیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد ہم نے لوگوں کو کس طرح سے صفائی دینی ہے۔ اور پھر یہ مشہور کہاوت تو آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو وہی کچھ ابھی ساجدہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے، کیا ہوگا کہ ویوز تو آئیں گے، ابھی فی الحال تو ویوز آئیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پچھلی ویڈیو میں کچھ اور بیان ہوتا ہے، اگلی ویڈیو میں کچھ اور بیان ہوتا ہے، تو لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اسے دیکھنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جو نفرت اب پیدا ہو رہی ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ دوستوں کی باتوں میں آ کے، کسی فضول انسان کی باتوں میں آ کے یہ اپنے آپ کو خراب کر رہی ہے۔ آپ لوگوں سے پہلے بولا گیا تھا کہ میری جو سوتن ہے وہ میری اور میرے شوہر کی جو ہم نے یہ دوسری شادی کی ہے، اس سے بہت اچھی طرح سے راضی ہے، اس کی میرے سے بات بھی ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا۔ سچائی کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے بھی ساجدہ نے ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ سب لوگ شادی کے لیے راضی ہیں، دوسری شادی جو میرے شوہر نے کی ہے سب ہنسی خوشی راضی ہیں۔ یہ سب سے پہلا جھوٹ جو ساجدہ کی طرف سے بولا گیا تھا، اور یہ جھوٹ ساجدہ نے کیوں بولا تھا؟ اپنی ایک چہیتی دوست کی وجہ سے بولا تھا۔ اب دوست کون ہے، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتی، بہت ہی فضول سی عورت ہے، تو اس دوست کی وجہ سے یہ ساجدہ نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ دوست جو ہے نا اس کو بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، اسے عادت ہے۔ اب ساجدہ ایس کے ٹی تو ہے نہیں کہ ایس کے ٹی کی طرح منہ پہ منع کر دے کہ بھئی یہ 2 نمبر کام ہم سے نہیں ہوتے، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم اپنی مرضی سے ویڈیوز بنائیں گے یا ہم اپنی مرضی سے جو بھی بولنا ہوگا بولیں گے، تو ہر کوئی ایس کے ٹی تو نہیں نہ ہوتا۔ ساجدہ اس سے بھی بڑی فضول عورت ہے، وہ جو ساجدہ کی دوست ہے نا فضول عورت، اس سے بھی بڑی فضول عورت ساجدہ خود ہے کہ ایسی عورتوں کی باتوں میں آ کے اپنا چینل خراب کر رہی ہے، اپنی آڈینس خراب کر رہی ہے۔ اچھا جی، خیر میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ساجدہ کی ایک عدد دوست ہے، اس نے اسے گائیڈ کیا، اسے بتایا کہ اس طرح سے بولو ویڈیو میں، لوگوں کو کیونکہ لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا کہ تم نے کسی عورت کا گھر برباد کی ہے، کسی پہ تم سوتن بنی ہو، تو تم اس طرح سے باتیں کرو کہ تمہارے سارے سسرال والے بھی راضی ہیں، تمہاری جو سوتن ہے وہ بھی راضی ہے۔ اب ساجدہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کی باتوں میں آ کے یہ جھوٹ بول تو دیا، لیکن شادی میں کیا ہوا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ساجدہ کے سسرال میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی میں صرف دولہا آیا تھا اور اس کے ماموں آئے تھے، اور وہ دلہن کو لے کے گئے تھے، اور کوئی دوست یار ہوں گے دولہے بھائی صاحب کے، ہمارے جو کیا نام ہے ان کا، صابر حسین بھائی ہیں، ان کے کوئی دوست یار ہوں گے، بس اتنے ہی لوگ تھے، سسرال میں سے کوئی بھی نہیں تھا شادی میں۔ چلیں جی، پھر دوسری شادی تھی، ضروری نہیں ہے کہ اتنی ساری برات ہو یا اس طرح کی، یہ بھی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب پھر شادی ہوئی ہے اس کے بعد دلہن کہاں گئی ہے؟ دلہن اس کے بعد ماموں کے گھر گئی ہے، دلہے جو صابر حسین بھائی ہیں ان کا جو ماموں ہے اس کے گھر دلہن رخصت ہو کے گئی ہے، اور شادی سے لے کے ابھی تک آج کے دن تک ساجدہ اپنے سسرال نہیں گئی۔ ایک اور سب سے بڑا جھوٹ جو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ساجدہ کا، آج آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی کوئی جھوٹی عورت ہے۔ سب سے بڑا اس کا جھوٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جب اس کی شادی ہونے والی تھی، یہ اکثر آپ لوگوں کو بتاتی تھی ابھی نہیں آئے ہیں میرے جو دولہا بھائی صاحب، وہ دولہا ہیں ہمارے دولہا بھائی صاحب اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے پاکستان۔ آپ لوگوں کو جب مہندی تھی اس کی یا پتہ نہیں کیا کوئی رسم تھی، اس دن اس نے بتایا تھا، وہ نومی کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کہ اس نے بتایا تھا کہ وہ آ گئے ہیں، صابر حسین بھائی صاحب آ گئے ہیں پاکستان میں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، قصہ مختصر، کہ شادی سے 1 یا 2 دن پہلے صابر حسین بھائی پاکستان آئے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اور ساجدہ نے کیا آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ پاکستان بعد میں، پہلے وہ ویڈیو میں بتاتی رہی ہے کہ آج پاکستان آ گئے ہیں، پہلے کی ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ اب بعد میں کیا بولا جا رہا ہے
کہ 15 دن پہلے آئے تھے، 15 دن وہاں پہ رہے، اپنی پہلی بیگم کے پاس رہے۔ تو اس میڈم سے جا کے پوچھے کوئی کہ شادی سے پہلے تو آپ ہی بتا رہی تھیں کہ آج آئے ہیں، مطلب شادی سے 1-2 دن پہلے یا 3-4 دن پہلے ہی وہ پاکستان آئے ہیں، اور آپ بتا رہی ہیں کہ 15 دن وہ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں۔ وہ 5 دن بھی اپنی بیگم کے پاس نہیں رہ کے آئے، وہ آئے ہیں اپنے بچوں سے ملنے، گئے ضرور ہیں لیکن 15 دن نہیں رکے وہاں پہ، آئے ہیں اس کے 1-2 دن بعد ہی ان کی شادی تھی، اور اس کے بعد وہ شادی کر کے اپنے ماموں کے گھر اپنی دلہن کو لے کے گئے ملتان میں۔ دوبارہ ڈیرہ غازی خان میں وہ گئے ہی نہیں، اپنے گھر وہ دوبارہ پھر گئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بعد آگے کی جو زندگی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے نا۔ اب اتنے کوئی وہ ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اڑتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر تو کبھی ادھر سے ادھر، تو ادھر ہی ہیں، ساجدہ کے پاس ہی ہیں تب سے لے کے ابھی تک۔ یہ ساجدہ جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کے ہنستے بستے گھر اجاڑتی ہیں۔ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، جب شادی کرنے کی دوسری شادی کے لیے مرد کے لیے جب دوسری شادی کی اجازت اسلام دیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پہ سوال اٹھانے والے یا بات کرنے والے۔ لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا گھر اجاڑ کے کسی پہ سوتن بن جائیں، یہ چیز کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ چیز ساجدہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی ساجدہ کے لیے، اور یہ بات اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ساجدہ کو بولیں کہ یہ قسم اٹھا کے بھی یہ بات کر سکتی ہیں، اسی ساجدہ کے لیے جب ایک کسی تھوڑے سے غریب انسان کا رشتہ آیا تھا اور اس کے بچے تھے، حالانکہ وہ ساجدہ کو پسند بھی کرتا تھا، یہ خود ساجدہ نے مطلب جو بھی باتیں، خیر ساجدہ نے منع کر دیا تھا کہ اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کسی پہ سوتن نہیں بنوں گی، اور اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کی تھی۔ اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اب اس نے کیوں کسی کا گھر خراب کیا؟ جہاں پہ کسی کے بچے ہوں وہاں پہ تو اسے شادی کرتے ہوئے ان دنوں میں بڑا مسئلہ تھا کہ میں نے تو کسی کے اوپر سوتن ہی نہیں بننا، میں نے تو کسی کی شوہر کو چھیننا ہی نہیں ہے، میں نے تو بچوں کے باپ کو چھیننا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کچھ دن پہلے تک یہ خود اپنی ویڈیوز میں بتا رہی تھی، جھوٹ حالانکہ بول رہی تھی، وہ جھوٹ تھا کہ یہ ارینج میرج ہے، ارینج میرج نہیں ہے، خود اس نے ابھی باتوں باتوں میں اشاروں میں آپ لوگوں کو بتا دیا لو میرج ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا جھوٹ جو اس نے بولا تھا کہ میری جو سوتن ہے وہ راضی ہے، اس نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بولا تھا جب اس کے پاس نیگیٹو کمنٹس جا رہے تھے، ابھی بھی یہ بولتی ہے کہ میری سوتن راضی ہے۔ یہ کیسی وہ عورت راضی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر اگر جب دوسری شادی کرے تو وہ دلہن کو، وہ مطلب اس کی جو دلہن تو کیا ہے، پھٹی پرانی جو بھی دلہن ہے، صدیوں پرانی دلہن، اس کو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کی شکل میں نے نہیں دیکھنی، اس کو اس گاؤں میں لے کے ہی نہیں آنا۔ یہ اسے آپ راضی ہونا کہتی ہیں؟ جو انسان کہے کہ ساجدہ کی جو سوتن ہے وہ راضی ہے اپنے شوہر کی دوسری شادی پہ، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، تو میں کہوں گی کہ اس انسان سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسے آپ راضی ہونا کہتے ہیں کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں، میرے گاؤں میں وہ عورت نہ آئے، اور جا کے شادی میرا شوہر کر لے لیکن وہ عورت ہمارے گاؤں تک بھی نہ آئے، تو اسے آپ راضی ہونا کہہ سکتے ہیں؟ زبردستی اس عورت پہ سوتن لائی گئی ہے، اس کے بچوں سے اس کے باپ کو چھینا گیا ہے، اس عورت سے اس کے شوہر کو چھینا گیا ہے، اور اس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ رابعہ احمد والے احمد بھائی جب دوسری شادی کرتے ہیں تو اسے عیاشی کہا جاتا ہے کہ یہ عیاشی ہے، یہ مطلب اس انسان کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا تھا، ان کو بھی اسلام اجازت دیتا ہے، انہوں نے بھی اپنی ہر چیز اپنے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری چیزیں کی تھی، لیکن انہوں نے جب دوسری شادی کی تو ان کو عیاشی کا نام دیا گیا کہ انہوں نے غلط کام کیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو عیاشی تو اس مرد نے کی ہے، اس انسان کو دوسری شادی کیا کرنی چاہیے تھی جو 2 سال بعد 3 سال بعد پاکستان آتا ہے، 20 دنوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں کے لیے پاکستان آتا ہے، 2 سال تک اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ اس کا رستہ دیکھتے ہیں۔ اس انسان کو تو اپنی بیوی کا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں، میں پاکستان میں نہیں ہوں، پھر بھی میرے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، میرے بچوں کو دیکھتی ہے، اکیلے اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے، اسے تو اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے آ کے گفٹ دی ہے اپنی بیوی کو، سوتن اس پہ لا کے بٹھا دی ہے، اور بیوی نے پھر کیا کہا ہے کہ میں اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گی ساری زندگی، اسے ہمارے گاؤں میں نہیں لے کے آنا۔ یہ اس بات کو پھر یہ کہا گیا کہ وہ راضی ہے، اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔
भाई वो देखना नहीं चाहती साजिदा को, वो साजिदा को अपने गांव में आने नहीं देना चाहती। इसी वजह से साजिदा से शादी करने के बाद वो अपने मामू के घर अपनी बीवी को लेके गए, अपने घर में वो नहीं लेके गए हैं। और चाहे लोगों फिर तुम लोग कहते हो कि वो राज़ी है, वो कैसे राज़ी है? वो राज़ी होती तो वो अपने घर में ना उसको, और वो क्यों राज़ी होती? क्यों वो राज़ी होती? कौन औरत है जो इतनी अच्छी होगी कि अपने जो पाकिस्तान में 2 महीनों के लिए जो शौहर उसका उसके पास आता है, वो उसे खुद अपने हाथों से वो भी रुखसत कर दे कि भाई वो भी ना आए? कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब अक्ल नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे नहीं होता कि कोई अगर आपको गलत बातें भी सिखा रहा है, कोई आपको गलत पट्टियाँ पढ़ा रहा है, कोई आपको झूठ बोलना सिखा रहा है, तो आप बोलते जाएं उसकी बातों में आके और फिर फंसते चले जाएं, आपका इमेज ख़राब होता है। कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, कोई औरत खुशी से अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं हो सकती है। ये औरत की फितरत है। और ऐसी औरत पे सोतन नाना जो कि आपके घर में बैठी हुई है, आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके माँ बाप को संभाल रही है, अपनी इज़्ज़त को उसने महफूज किया हुआ है, ऐसी औरत पे सोतन लाना, ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। साजिदा एक यूट्यूबर है, एक टिकटॉकर है, इसे कोई और मिल जाता, कोई और मतलब इंसान है जिसकी शादी ना हुई होती, या कोई और जिसके साथ मसले होते हैं, इस तरह का कोई और इसे मिल जाता। खैर अब तो जो होना था हो गया है। टिकटॉक पे वीडियोस बनाने वाली औरत, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाली औरत और एक बेपर्दा औरत के लिए एक पर्दादार औरत को छोड़ा है एक इंसान ने, तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने बहुत बड़ी गलती की है जिसका इसे बाद में हिसाब देना होगा। तो चलें जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।